جناب ابراہیم کے لیے سزا تجویز ہو گئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو کس طرح سے سارے شہر والوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ جب اس میں آگ لگائی گئی ہے تو جہاں جو بھی پرندہ وہاں سے گزرتا تھا تو اس آگ سے جھلس جاتا تھا اور اس آگ میں گر جاتا تھا۔ یہ ایسی آگ لگائی گئی تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے کہ اگر پرندہ وہاں سے گزرتا تو وہ بھی اس آگ کے شعلوں سے جھلس جاتا۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا توکل کہ کس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اطاعت خداوندی، خداوند عالم کے حکم کو ماننا، خداوند عالم کے حکم پر بھروسہ کرنا، خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ ہمیں نبیوں کی ذات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے نبیوں نے خداوند عالم کی اطاعت کی ہے، خداوند عالم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اب جب آگ جلا دی گئی تو آگ کے قریب جانا بہت مشکل ہے۔ اب لوگ یہ سوچنے لگے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آگ میں ڈالا جائے۔ اگر کوئی نزدیک جاتا ہے تو خود اس کے جلنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ خود نہ جل جائے۔ تو اب شیطان نے مشورہ دیا آ کر انسانی شکل میں کہ ایک منجنیق بنائی جائے اور اس میں جناب ابراہیم کو بٹھایا جائے اور اس کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ منجنیق تیار کی گئی، جناب ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور آگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ دیکھیے اب یہاں جناب ابراہیم کا توکل خداوند عالم کی ذات پر کہ کس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا توکل ہے خداوند عالم کی ذات پر کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، جبرائیل دیکھ رہے تھے، خداوند عالم سے کہتے ہیں خدایا تیرا یہ ایک ہی بندہ ہے جو زمین پر تیری عبادت کرتا ہے، اگر یہ بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ آواز قدرت آتی ہے، ٹھیک ہے اے جبرائیل جاؤ تم جا کر مدد کرو، پوچھو جناب ابراہیم سے کہ کیا وہ مدد چاہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام راہ میں ہے، جناب جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابراہیم کیا کوئی مدد چاہتے ہو؟ تو دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جواب، کہتے ہیں مدد تو چاہتا ہوں لیکن جس سے مدد چاہتا ہوں اس سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے توکل جناب ابراہیم کا خداوند عالم کی ذات پر۔ تو جب خداوند عالم نے دیکھا کہ میرا بندہ میری ذات پر اتنا بھروسہ کرتا ہے تو آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد اور امتحانات خداوند عالم نے لیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر امتحانات میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے، یعنی اطاعت کی ہر منزل پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ایسی ذات تھی جو اس دنیا میں خداوند عالم کی عبادت کر رہے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے باہر آواز سنی کہ کوئی عبادت الہی کو انجام دے رہا ہے، سبح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ جب اس تسبیح کی آواز کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر ہم عبادت الہی کر رہے ہو
اور ہمارے علاوہ اس عمل کو کوئی اور انجام نہ دے رہا ہو تو ہم اپنی ذات پر فخر کرتے ہیں کہ میرے علاوہ خداوند عالم کی عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. لیکن یہاں اب جناب ابراہیم کی امتحان کی منزل ہے کہ خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعاً یہ جو عبادت کر رہے ہیں اس میں خلوص پایا جا رہا ہے یا نہیں. یہ جناب ابراہیم کی امتحانات کی منزل ہے. امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا ہم ہوتے تو اپنی ذات پر فخر کرتے اور اس بندے سے جو وہاں عبادت کر رہا تھا ہمارے دل میں حسد پیدا ہوتی, بغض پیدا ہوتا کہ ہمارے علاوہ یہ کون عبادت کر رہا ہے. لیکن یہاں یہ نبی خدا ہے, یہ بندوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. اب باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے ابھی جو جملے کہے پھر سے ان جملوں کو دہرا. تو وہ کہتا ہے میں کیوں کہوں, آپ کی بات کیوں مانوں, میں اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کیوں مانوں. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اے شخص اگر تو ان جملوں کو دہراتا ہے تو میں تجھے اپنا آدھا مال دے دوں گا. دیکھیے خداوند عالم سے کتنی محبت کرتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہے. تو وہ شخص راضی ہو جاتا ہے, کہتا ہے سبحان القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب جب اس نے ایک مرتبہ کہا تو جناب ابراہیم اور خوش ہوئے, کہا کہ اس جملے کو تم ایک مرتبہ اور کہو تو میں اپنا سارا مال تمہیں عطا کر دوں گا. اس شخص نے پھر اس جملے کو دہرایا اور وہاں سے جانے لگا. تو جناب ابراہیم نے پھر اسے آواز دیے کہ اتنا سارا مال یہ کیسے تنہا لے کر جائے گا, اسے غلام کی بھی ضرورت ہوگی. تو کہا کہ اے شخص تو ایک مرتبہ اور کہہ دے اس جملے کو تو میں تیری غلامی میں آ جاؤں گا, میں تیرے ساتھ چلوں گا تاکہ میں تیرے ساتھ یہ مال کو پہنچا دوں. تو اس نے ایک مرتبہ اور کہا اور اس کے بعد کہتا ہے اے ابراہیم میں فرشتہ ہوں اور خداوند عالم یہ تمہارا امتحان لے رہا تھا اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس کے بعد پھر خداوند عالم جناب ابراہیم کا اور امتحان لیتا ہے, جس امتحان کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی. ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ أَحَدِيَ الظَّالِمِينَ. کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا اور وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو گئے. تو خداوند عالم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدایا کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی آئے گی؟ تو خداوند عالم نے کہا بے شک آئے گی, لیکن یہ جو ذریت تمہاری نسل میں آئے گی اسی تک پہنچے گی جو ظالم نہیں ہوگا. یعنی یہ عہدہ امامت اسی تک پہنچے گا جو ظالم نہ ہو. تو کیا امتحان لیا خداوند عالم نے؟ اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا. جب خداوند عالم سے جناب ابراہیم نے ایک فرزند طلب کیا تو خداوند عالم نے انہیں ایک فرزند عطا کیا, جناب اسماعیل علیہ السلام. اور جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا, جب وہ بڑے ہوئے تو خداوند عالم نے کہا کہ اسے تمہیں ذبح کرنا ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہے, اپنے فرزند سے اپنا خواب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ اسے انجام دیجئے. یعنی جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ صرف خواب نہیں بلکہ حقیقت ہوتے ہیں. جو انہیں خواب دکھا ہے وہ حکم ہوا ہے خداوند عالم کا. یعنی خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے.
تو یہاں منزل امتحان میں جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اپنی اس منزل امتحان میں جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں۔ چھری چلانا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر خداوند عالم نے وہاں دمبا بھیج دیا اور بتا دیا کہ اے ابراہیم، ہم نے جو حکم تمہیں دیا تھا، تم نے ہمارے حکم کی پیروی کی، ہمارے حکم کو مانا، ہماری اطاعت کی، تم ہماری اطاعت میں کامل نظر آئے، تم ہماری اطاعت کرتے ہوئے نظر آئے، تم اپنے امتحانات میں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے بھی تمہیں اس کا انعام دیا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو یہ جو امامت ہے، یہ ایک ایسا درجہ ہے جو بڑا ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس کے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے نبوت عطا کیا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ کالا ومن ذریتی، کہ میری ذریت میں بھی نبی ہوں گے، میری ذریت میں بھی نبی قرار دے گا۔ نہیں، نبوت کا ذکر نہیں کیا، خلت عطا کی، خلت کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب امامت عطا کی، جب جناب ابراہیم کو امامت عطا ہوئی تو خداوند عالم سے جناب ابراہیم سوال کرتے ہیں، خدایا کیا اس امامت کو میری ذریت میں رکھے گا؟ تو معلوم ہوا یہ امامت ایک ایسا درجہ ہے جو نبوت اور خلت سے بہت بلند ہے، لہٰذا نبوت اور خلت کا سوال نہیں کیا بلکہ امامت کا سوال کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو نبیوں کی زندگی ہے یہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، اور نبیوں نے بتایا کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ نبی خدا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو حکم خداوند عالم انہیں دیتا ہے اس حکم کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن حکموں کو یہ نبی خدا انجام دیتے ہیں ویسی ہی پیروی ہم بندگان خدا کو انجام دینی ہے۔ اس لیے کہ یہ نبی جو آئے ہیں یہ مشعل ہدایت بن کے آئے ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں۔ جس طرح سے یہ کاموں کو انجام دیتے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی کاموں کو انجام دینا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، جس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے روزے رکھے ہیں ویسے ہی ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے حج بیت اللہ کو انجام دیا ہے ویسے ہی ہمیں حج بیت اللہ کو انجام دینا ہے، یعنی جس طرح سے انہوں نے اطاعت خداوندی کو انجام دیا ہے ویسے ہی ہمیں اطاعت خداوندی کو انجام دینا ہے۔ تو یہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، ہمیں بھی ویسے ہی خداوند عالم کی اطاعت کرنی چاہیے جس طرح سے نبیوں نے اطاعت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ